یہ لڑکی بہت نازک ہے، یہ آپ کے دیے زخم نہیں برداشت کر سکتی۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں ورنہ یہ زخم مزید گہرے ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ افضال خان نے چھوٹی سی وانیا کو لا کر بیڈ پر پرکھا اور کہنے لگا، میں نے تو تمہیں 2 دن سے چھوا بھی نہیں۔ کس کی قربت نے یہ زخم دیے ہیں بتاؤ، ورنہ اس سے بڑے زخم دوں گا۔ افضال خان کا غصہ دیکھ کر وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی، کل رات آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا چھوٹا بھائی، یہ کہہ کر اس نے اپنے وجود، اس وقت اس کی چیخوں کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ غصے میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن افضال خان کی آنکھوں میں تو خون سوار ہو چکا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر خانم بیگم بھی نیچے آ چکی تھی۔ اسے یوں چیختا چلاتا دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی، افضال بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس انداز میں تم وانیا کو گھر لے کر آ رہے ہو؟ اب اسے وہ کہنے لگا، اماں بیگم آپ راستے سے ہٹ جائیں، اسے اب اس حویلی سے باہر بھی نہیں جانے دوں گا۔ یہ بہت آوارہ ہوتی جا رہی ہے، آج کے بعد یہ میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ افضال خان کی بات سن کر خانم بیگم غصے سے کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، ابھی صرف تم دونوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، جو تم اسے اپنے کمرے میں لے جانے کی بات کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، اسے رخصتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے ہی اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وانیا نے فوراً ہی اپنی کلائی چھڑائی، کہنے لگی، چھوڑیں مجھے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنی، مجھے ابھی کے ابھی طلاق دیں اور رشتے کو ختم کریں، جس کی وجہ سے آپ مجھ پر اتنے حق جتا رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے زندگی بھی نہیں گزار سکتی۔ وانیا غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر خانم بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے تم فانیہ فضول باتیں کر رہی ہو، اور یہ کیا طریقہ ہے؟ اگلے ہی لمحے پھر سے افضال نے اس کی کلائی کو دبوچ لیا اور کہنے لگا، اسی وجہ سے تو خانم بیگم بول رہا ہوں کہ اس کے بہت زیادہ پر نکل آئے ہیں، اب اسے میں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس کے ماں باپ کو بتا دیجیے گا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس ہے، اس کا شوہر اسے اب نہیں چھوڑنے والا۔ مجھے رخصتی نہیں چاہیے، رخصتی کے بغیر بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، اور ویسے بھی میری بیوی ہے، رخصتی ہو نہ ہو آپ لوگ ولیمے کی تیاری کریں۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ روتی چیختی کہنے لگی، چھوڑیں مجھے اس سے چھڑائیں، اس ظالم انسان سے چھڑائیں مجھے۔ وہ رو رہی تھی۔ خانم بیگم مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ افضال کس قدر غصے والا ہے۔ اس نے کسی کی بات نہیں مانی، اس نے اپنی مرضی کر کے چھوڑنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے وانیا کو اور اس کے گھر والوں کو کال کر کے بتا دیا کہ افضال خان اپنی ضد پر اڑ چکا ہے، اسے اپنی ضد سے ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس نے وانیا کو لا کر بیڈ پر پھینکا، غصے میں کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ وانیا نفرت بھری نگاہوں سے افضال کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی، تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ میرے دوست تھے، آج بھی میں ان کے ساتھ گئی تھی، دوبارہ بھی میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے ان سب سے روکنے والے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی ایسی بے باکی دیکھ کر افضال کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی باتیں کر سکتی ہے۔ کل تک معصوم شریف نظر آنے والی وانیا آج اس قدر چلاک ہو چکی تھی۔ یہ صرف اس کی آزادی کا نتیجہ تھا، جس کے بدلے میں وہ آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی تھی۔ افضال خان اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا ہوا کہنے لگا، میں تمہیں آج بتاتا ہوں، میری بیوی ہوتے ہوئے
اتنا بے باک ہونے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کمرے کی کنڈی لگا چکا تھا اور یہ دیکھ کر وانیہ نے اپنی آنکھیں پھیلائی، کہنے لگی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دروازہ کھولیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ خبردار، جو آپ نے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر افضال خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، کہنے لگا، میری جان، آج کی رات بالکل نہیں جانے دوں گا، ویسے بھی تم میری بیوی ہو، تم پر حق رکھتا ہوں، بغیر حق کے تھوڑی تمہیں لینے کمرے میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کی قربت میں جی جان سے گھبرائی تھی۔ وہ جیسے ہی اس پر جھکا تو وانیہ نے زوردار تماچا اس کی گال پر رسید کیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کی دنیا گھوم گئی ہو۔ وانیہ ایک معصوم سی لڑکی تھی، اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ افضال خان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کی کلائی کو پکڑ کر مروڑا اور کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ افضال خان پر تم ہاتھ اٹھاؤ گی؟ تمہاری اتنی جرأت؟ یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھتے ہی تمہارے چہرے پر خوف آ جائے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وانیہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی، کہنے لگی، تم جیسے انسان کو دیکھ کر کبھی بھی میری آنکھوں میں خوف نہیں آئے گا، آئی سمجھ؟ میں کبھی بھی تم سے ڈروں گی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے کی طرف دھکا دینا چاہا، جب افضال خان نے اسے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں بالکل اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ روتی چیختی رہی، لیکن اب افضال خان کے سر پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھے گا، اسے دیکھتے ہی وہ ڈرنے لگ جائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا تو وہ صوفے پر ایک کونے میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی، بڑی بڑی آنکھوں سے افضال کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، خوف تھا، بالکل ویسا ہی خوف جیسا افضال خان دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ابھی افضال خان کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا یوں ڈانٹنا۔ وہ اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ مزید پیچھے کی طرف ہو گئی، ڈرتی ہوئی کہنے لگی، میرے پاس مت آنا ظالم انسان، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں ماما بابا کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر افضال کہنے لگا، جس کو مرضی بتا لینا، میری بیوی ہو اور اتنا زیادہ اپنے شوہر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو شاباش، اٹھو اور فریش ہو جاؤ۔ سب لوگ ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ امید ہے کہ تمہارے گھر والے بھی آ چکے ہوں گے۔ آخر کو ان کی بیٹی کا سسرال میں پہلا دن تھا۔ وہ ایک آنکھ کو دباتا ہوا بولا اور وانیہ کا چہرہ جھک گیا تھا۔ وہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ افضال کی زندگی میں یوں شامل ہو جائے گی۔ افضال اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں فریش ہو کر نیچے آئے تو سامنے ہی وانیہ کے گھر والے آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، اماں سائیں، مجھے افضال کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے طلاق چاہیے، مجھے نہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن اس کی ماں خاموش ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، آج رات تم دونوں کا ولیمہ ہے، اس سے زیادہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سبھی افضال خان کی ضد سے واقف تھے۔ اگر اس سے کسی چیز سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو وہ اسی چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر وہ افضال خان کے حوالے اسے کر چکی تھی، ورنہ وہ اس رشتے کے حق میں کبھی نہیں تھی۔ شاید یہ ان کی بیٹی کی بدقسمتی تھی
کہ افضال خان کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں وانیہ کی حالت بہت بری تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت بہت بری بنائی ہوئی تھی۔ اچانک ہی وہ وہیں اسٹیج پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر افضال بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں سے اٹھانے اور کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں لا کر اس نے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی کنڈیشن بہت بری تھی، طبیعت بھی بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا وہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا اور بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ہوش آئی۔ اس کے لیے کھانا لے کر آ گیا اور اسے کھلانے لگا۔ وانیہ نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے واپس اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے۔ اس کی بات سن کر افضال غصے میں کہنے لگا، خبردار، جو تم نے اپنے ماں باپ کی طرف جانے کی بات کی، ورنہ افضال کی بات سن کر اس نے ایک دم سے افضال کے گریبان سے پکڑ لیا۔ کہنے لگی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے واپس جانا ہے، مجھے ابھی شادی وادی نہیں کرنی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اب تو ہمارا ولیمہ ہو چکا ہے، اب بھول جاؤ کہ واپس تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ بے دلی سے کھانا کھائے جا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن رکھنے ابھی باہر گیا ہی تھا، جب واپس آیا تو وہ سو بھی چکی تھی۔ اسے یوں سوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل ابھر آئے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابھی بہت ضدی تھا، اپنی بات منوا کر رہتی تھی، لیکن اس وقت اس گھر سے جانے والی بات اس کی افضال کبھی نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وانیہ کو کوئی اس سے چھین لے۔ اگلے دن صبح ابھی افضال سو ہی رہا تھا جب وانیہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے ہی کمرے کے بیچوں بیچ گھٹنوں پر سر رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی، اور اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر افضال غصے میں اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ خبردار، جو اب تم نے دوبارہ سے یہ رونے والا ڈرامہ لگانے کی کوشش کی، جا کر سو جاؤ، رات بھر یہاں پر ہی بیٹھی رہی ہو کیا؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا اسے سلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ رو رہی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ واپس اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ 2-3 دن تک اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ افضال کو ان سب پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ رات کے وقت اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آیا۔ اس نے غصے میں کھانے والی ٹرے فرش پر پھینک دی۔ کہنے لگی، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر افضال کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کتنے دنوں سے تمہارے ڈرامے دیکھ رہا ہوں۔ خبردار، جو تم نے دوبارہ سے کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ افضال کیسے یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی، خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی خانم بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میرے کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ ان کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ خانم بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، دیکھا، تمہاری شادی کو اتنے مہینے ہو چکے ہیں، لیکن تمہاری بیوی نے عجیب سی ضد لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی بیوی کو سنبھالو، تمہیں معلوم ہے اگر وہ ایسے ہی رہے گی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اس وجہ سے اپنی بیوی کو سنبھال لو۔ خانم بیگم کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے اب بہت برا لگ رہا تھا۔ اسے ایسے وانیہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
ایسے رخصت کر کے نہیں لے کے آنا چاہیے تھا۔ شاید اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ رات جب افضال اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آیا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھی، شاید سو رہی تھی۔ افضال دھیرے سے اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس کے بالوں کو اس کی پیشانی سے ہٹایا تو اس نے ڈر کر آنکھیں کھولی، ارد گرد دیکھنے لگی جیسے اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہو۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر افضال کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ گھبراتی ہوئی ارد گرد دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاید وہ آدھی نیند میں تھی جس کی وجہ سے اتنا ڈر گئی تھی۔ افضال اسے کھانا کھلانے لگا، کہنے لگا، دیکھو تم نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے کھانا کھلانے لگا، وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ آج اس نے کسی قسم کی کوئی ضد نہیں لگائی۔ اچانک ہی اسے لے کر افضال کی نیت بدلنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونے لگ گیا۔ وہ خود کو افضال سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ افضال نے اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا، دیکھا، میں نے تم سے اس وجہ سے شادی نہیں کی تھی کہ تم سے دور رہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے دور رہ کر اپنے تمام حقوق حاصل کرتا رہوں، لیکن اپنے تمام حقوق حاصل کر چکا تھا۔ افضال وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح جلدی آفس چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ایک دفعہ بھی وانیہ سے بات نہیں کی تھی، لیکن رات کو جب جلدی آفس سے واپس گھر آیا تو وانیہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ اپنی اماں سے پوچھنے لگا، اماں صاحب، وانیہ کہاں چلی گئی؟ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، پتہ نہیں کیا ہے، صبح سے بہت زیادہ اداس تھی، رو رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تاکہ کچھ دنوں کے بعد وہاں رہے اور ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں اسے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر سے گھر پہنچ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا ابھی ماما بابا کے گھر اور رہنا ہے۔ اس کی بات سن کر افضال نے بہت محبت سے کہا، دیکھو وانیہ، ضد مت کرو، میں نے تمہیں اپنے پاس لے کے جانا ہے۔ اس کی ماں نے بھی اسے کہا، وانیہ بیٹا، تمہارے شوہر تمہیں لینے آئے ہیں، چلو شاباش چلی جاؤ۔ بہت مجبوری میں افضال کے ساتھ آئی تھی، لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہے۔ نہ کبھی افضال نے اس پر ظلم کیا، بس اسے اس کے دوستوں سے دور رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ تو افضال کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ اب وہ افضال کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، وہ آگے سے رونے لگ جاتی تھی۔ آج بھی وہ غصے میں کہنے لگی، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ پہلے زبردستی نکاح کروایا، اوپر سے بغیر رخصتی کے مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ روتی چیختی بولے جا رہی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ افضال نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کے سامنے یہ کہتے ہوئے کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، جو بات حقیقت ہے میں تو وہی کہتی ہوں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سچ بولے گی اسے چھوڑ دے گا، اسے اس کے دوستوں سے ملنے دے گا، لیکن اسے مزید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اس کا بالکل بھی گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ ہر وقت وہ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی، جو بات افضال کو بالکل پسند نہیں تھی۔ افضال نے اسے بہت منع کیا تھا، مجھ سے یوں لڑا مت کرو۔ بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے پاس چلتا ہوا آیا۔ اس نے اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو اس نے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کہنے لگی، کیوں میرے پاس آتے ہیں؟ مجھ سے دور رہیں۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔
غصے سے اس کے جبڑے کو دبوچ کے کہا، تم سے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہا تھا، میرا دوسرا روپ دیکھنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بیڈ پر پھینکا۔ افضال اس پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے افضال کو مجبور کر دیا تھا۔ افضال نے پہلی دفعہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اسے بہت محبت سے رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی باتوں نے، جملوں نے اسے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد افضال 2 دن کے لیے دوسرے شہر میٹنگ کے سلسلے میں چلا گیا۔ جب 2 دن بعد واپس آیا تو وہ اسے بہت عجیب حالت میں وانیہ ملی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس سوئی رہتی تھی۔ افضال اسے لے کر ہاسپٹل گیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ حیران ہوا، کہنے لگی، دیکھیں آپ کی بیوی بہت نازک ہیں، تو پلیز ان پر مزید ظلم مت کریں۔ ان کے وجود پر بنے زخموں کے نشان دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ ایسے ظلم کریں گے تو یہ زخم اور گہرے ہو جائیں گے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، اتنے زیادہ زخم تھے۔ وانیہ کو اس نے اتنے زخم نہیں دیے تھے جیسے ڈاکٹر کہہ رہی تھی۔ اگر افضال نے نہیں دیے تھے تو پھر کون اس کے پاس آیا تھا؟ کس نے اسے یہ زخم دیے تھے؟ یہ سوچ کر افضال کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے اسے لے کر آیا، اسے پوچھنے لگا، بتاؤ مجھے کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ آپ کی ماں نے محبت کا دکھاوا کیا ہے، ورنہ ہمیشہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ میں کبھی نہیں بتا سکی، انہیں مجھ سے نفرت ہے۔ انہوں نے میرے وجود پر اتنے زخم لگائے ہیں جو دکھانے کے قابل بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی اور میں نے کہا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، کہنے لگا، تم نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا تھا، آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا، آپ نے اپنی ماں پر یقین کیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا، میں پاگل تھا جو یقین نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا، اسے الگ گھر میں لے کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ مما کو خود ہی احساس ہو گیا کہ بیٹا بیوی کو کہاں لے گیا ہے، کیوں لے گیا ہے، جبکہ افضال نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ ٹھیک ہوتا گیا، لیکن انہوں نے افضال کی زندگی سے وانیہ کو نکالنے کے لیے افضال کو بھی کھو دیا۔